اب اس بچے کو مدرسے کے اندر اتنا مارا گیا، 5 گھنٹے تک اس کے اساتذہ کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ یہ بچہ دم توڑ گیا۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور ڈیٹیلز اس کی سامنے آئی ہیں، آپ نے شاید سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھ بھی لیا ہوگا، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے جو بچے اس کے ساتھ پڑھتے تھے وہ بلکہ انہوں نے یہ بتایا، جو وٹنس تھے، آئی وٹنس تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو مارا اس وجہ سے گیا تھا کیونکہ یہ مدرسے جو ہے وہ نہیں آتا تھا، اور مدرسے آنے کے اوپر تھوڑا سا اوائڈ کرتا تھا یا لیٹ ہو جاتا تھا، تو اسی لیے اس کے اوپر سختی کی گئی اور اس کو ایک دن پکڑا گیا، اور پھر اس کو 5 گھنٹے تک جو استاد ہیں وہ مارتے رہے، یہاں تک کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ایک ٹیچر تھک جاتا تھا تو دوسرا مارنا شروع کر دیتا تھا، اور جب وہ تھک جاتا تھا تو پہلا والا مارنا شروع کر دیتا تھا، اور اتنا مارا گیا اس بچے کو کہ وہ بیچارہ دم توڑ گیا اور پانی مانگتا رہا وہ آخری وقت میں۔ اور یہ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ساتھ میں جو بچے تھے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کوئی اس کی ٹانگیں پکڑے، کوئی اس کے بازو پکڑے، اور تاکہ وہ دوسرے بچوں کو ڈرا دھمکا سکیں کہ ان کے جو ذہنوں میں یا ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہو کہ مدرسے ضرور آنا ہے، اور یہ جو دین کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ لینا کتنی ضروری ہے۔ اب مجھے کچھ جو میرے جو سوال ذہن میں آئے وہ ڈیفینیٹلی میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ کے بھی ذہن میں کچھ چیزیں آئی ہوں گی کہ کیا ہمارا اسلام یا ہمارا دین، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ جو مارا گیا بچے کو یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ ایک دین کی تعلیم ہی اس کو دے رہے ہیں اور اسی کے اوپر آپ اتنی زیادہ جبر اور اتنی زیادہ زبردستی اس بچے کے ساتھ کی جا رہی ہے، اتنا مارا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جانور ہے کوئی، جیسے وہ انسان نہیں ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا سوال کہ کیا ہم یہ دین اور یہ مذہب پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ آپ کو پتہ ہی انٹرنیشنل لیول تک یہ نیوز گئی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لوگ اسلامو فوبیا جو ہے اس سے ہٹ کے ایک باہر دنیا میں امپریشن ہے جو کہ ہم ہی لوگ دیتے ہیں، یا ہم میں سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو دیتے ہیں، جیسے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر جب کوئی ایک ورڈ آف ماؤتھ یا امپریشن جاتی ہے نا، تو وہ اس کو ایز اے سیمپل ہی لیتے ہیں۔ اب جو بچے دیکھ رہے ہوں گے جب اس بچے کو مارا جا رہا ہوگا، تو ان کے نزدیک بھی جو اسلام ہے وہ تو جبر کا نام ہے، وہ تو زبردستی کا نام ہے۔ وہ بچوں کے ذہنوں میں محبت سے زیادہ ڈر اور خوف ڈال رہے ہیں ہم لوگ، اسلام کو لے کے، اللہ کو لے کے، دین کو لے کے۔ پھر یہ کون سی دینی تعلیم ہے؟ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، یا جو بھی بندہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے یا وہ پیدا ہوا ہے اور وہ بائی برتھ وہ مسلم ہے، تو اس کے لیے عملی نمونہ کون ہے؟ ون آف دا بیسٹ آف دا ایگزامپل، لائف کی جو ایگزامپلری جو لائف ہے کس نے جی ہے؟ وہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری؟ کیا کوئی ان کی زندگی سے ایک واقعہ یا کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ آپ کو ملتا ہے جہاں پہ انہوں نے جبر کو انکریج کیا ہو، جہاں پہ انہوں نے زبردستی کو انکریج کیا ہو، جہاں پہ انہوں نے زبردستی اسلام کو پھیلایا ہو، جہاں پہ انہوں نے زبردستی جو ہے وہ تلوار کی نوک پہ یا گردن کے اوپر تلوار رکھ کے انہوں نے کہا ہو کسی کو کہ کلمہ پڑھو؟ کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ آپ بتا دیں مجھے۔ کیا وہ اخلاق، بہترین اخلاق کے، شفقت کے، نرمی کے اور ایک حسن حسوہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا وہ اس کے پیکر نہیں تھے؟ ایک کمپلیٹ پیکج تھے نا وہ، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک رحمت للعالمین تھے۔ تو ہم یہ کس کو فالو کر رہے ہیں پھر؟ میں تو جہاں تک جانتا ہوں، میری بیسٹ آف دا نالج کے مطابق تو وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اور ایسا سلوک نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کنڈیشنز رکھ دیتے ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں کو آپ پڑھائیں، آپ کو میں اس صورت میں معاف کروں گا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ تعلیم یہ والی دینے کے اوپر ہمیشہ انہوں نے اس کے اوپر سپیریورٹی وہ لے کے آئے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اب یہ جو بچہ تھا، کیا اس کا واحد یہ سلوشن تھا کہ اس کو اگر آپ نے مدرسے یا دینی تعلیم کوئی دینی ہے تو آپ نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، یا اس نے اپنی سانسیں یا وہ دم توڑ گیا؟ اور جو باقی بچے دیکھنے والے ہوں گے، کیا وہ ان کے دل میں اسلام کو لے کے، مذہب کو لے کے، یا آپ کی ہماری جو یہ دینی تعلیم ہے اس کو لے کے، کیا ان بچوں کو ہم نے انکریج کیا ہے یا اور زیادہ ہم نے ڈسکریج کر دیا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہاں پہ جو کلاس کے اندر جو بچے موجود ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایک ٹیچر تھک جاتا تھا مار کے تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا، اور 5 گھنٹے تک یہ بچہ مار کھاتا رہا ہے۔
اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اور کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ہم جن کو بڑا پاک سمجھتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی پاک ہیں بھی ہیں، لیکن پاک جو جگہیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو ہمارے نزدیک، ہمارے دل مذہب کے قریب جو چیزیں جگہیں ہوتی ہیں، ان کو بنانا کس نے، پیوریفائی کرنا کس نے ہے؟ وہ ہم نہیں کرنا ہے نا. لیکن اگر وہاں پہ موجود لوگ یا وہاں پہ بیٹھے لوگ وہ غلط روایات وہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں مدرسوں کے اندر یا مسجدوں کے اندر، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، وہ ایک جوک بنا ہوا ہے کہ جی ایک بچہ جو ہے نا وہ جاتا ہے پڑھنے کسی ٹیچر کے پاس اسی طرح سے، تو وہ ٹیچر اس بچے کو جھولی میں بٹھا کے، گود میں بٹھا کے اس کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ بچہ آگے سے وہ کہتا ہے اپنے ماسٹر کو، اپنے ٹیچر کو، کہ آپ مجھے سامنے بٹھا کے بھی تو پڑھا سکتے ہیں نا. تو وہ ٹیچر آگے سے کہتا ہے کہ بیٹا ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے، ہم نے تمہیں بھی ایسے ہی پڑھانا ہے. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ اس کی میں ایکسپلینیشن آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اور وہ بچے نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے سامنے بٹھائیں، اور وہ ٹیچر نے ایسا کیوں کہا کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھیں ہیں تو ہم نے آگے بھی ایسے ہی پڑھانا ہے. لیکن ایشو پتہ کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا، ان کو کوئی کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے کیا، یہ 3-4 دن پہلے جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں بلوچستان میں جو کچھ ہوا، کس کی غلطی ہے؟ اسٹیٹ کی غلطی ہے ڈیفینیٹلی. جب رول آف لا ہی نہیں ہے، جب جنگل کا قانون ہے پورے آپ کے ملک کے اندر، تو پھر اس طرح کے واقعات ہونا. کوئی جنگ کا جو ہے لڑکا ہے وہ اپنی کزن کو بس میں سے اتار لیتا ہے اور اس کو اس چیز پہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے کہ اس نے میرے سے نکاح نہیں کیا، اس نے شادی کو نہ کیوں بولی ہے. کہیں پہ کوئی کسی کے برتھ ڈے پہ گفٹ لے کے چلا جاتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو وہ اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے کہ تم نے مجھے تم نے ریجیکٹ کیوں کیا مجھے. اور پھر درجنوں ایسے واقعات جو سامنے رپورٹ نہیں ہوتے، وہ نہیں آتے سامنے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ تبھی پیدا ہوتا ہے جب پتہ ہوگا ان کو کہ میں جو کچھ بھی کروں گا، قانون ہے کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا ہے کوئی نہیں ہے، میں اپنی مرضی کروں گا، میں چھپ جاؤں گا، میں 4 دن غائب رہوں گا اور سب بھول جائیں گے. یہ بلوچستان والے واقعے میں بھی یہ ویڈیو سامنے نہ آتی، کس کو پتہ تھا؟ پتہ نہیں، وہاں پہ ایسی پڑی رہتی ان کی جو باڈیز ہیں. اور اوپر سے پھر اس طرح کے واقعات، یہ جو ہوا تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور میرے خیال میں ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے اللہ کے احکامات، ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے، وہ یہ بالکل بھی ہمیں نہیں سکھاتی کہ ہم ایٹ لیسٹ، یہ تو نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ ایک بچے کو اتنا ماریں دین کی تعلیم اس کے اندر ڈالنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اسلام کے قریب لے کے آنے کے لیے اس کو آپ اتنا ماریں، تشدد کریں آپ اس کے اوپر کہ وہ بیچارہ ویسے ہی اس دنیا سے چلا جائے. سو دس از ناٹ اسلام. اور یہ ہم کون سا دین اور کون سا مذہب ان کو پڑھا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہم ان کو قریب نہیں کر رہے اسلام کے، ہم ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. مزید ان بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور باغی ہو جاتے ہیں بچے. وہ ماں باپ جو بہت مارتے ہیں اپنے بچوں کو، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کے ان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو برے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ساری زندگی انہوں نے اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، جبکہ سلوشنز بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ غلطی ایسی نہیں تھی اس بچے کی کہ وہ مدرسے اگر نہیں آنا چاہ رہا تھا یا آنے سے انکار کر رہا تھا، پڑھنے سے انکار کر رہا تھا، تو اس کو اس طرح سے مارا جاتا. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.